نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، آج ہم ایسے دلچسپ قصے کی طرف جائیں گے جس سے ہمیں بہت بڑا سبق بھی ملے گا اور ایک بہت بڑے اللہ والے کی بزرگی، اس کے والدین کے بارے میں ہم کو پتہ چلے گی۔ تو چلیں جی قصے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اللہ والے آدمی تھے، ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر تھے جہاں نہر گزر رہی تھی پانی۔ وہ نہر کنارے پر بیٹھے تھے پانی پینے کے لیے اور بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی تھی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک سیب بہہ کر پانی میں آ رہا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کہاں کس کا سیب ہے، کس باغ سے ہے، بس بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ وہ سیب جب کھا لیا، بھوک کی تھوڑی شدت کم ہوئی تو پھر فوراً سے خیال ہے کہ یہ سیب تو جس باغ سے بھی آیا ہے اس کا پھل ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی بغیر اجازت سے کھانا یہ تو جرم ہو گیا۔ تو ایسا جرم کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اوہو، میں نے کیا کر دیا! فوراً اپنے آپ کو کوسنے لگے اور مجھے جانا پڑے گا ان سے اجازت لینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، پھر جو بھی میرے جرم کی سزا و تجویز کرے میں وہ منظور کروں گا، تب میرے لیے یہ سیب کھانا جائز اور حلال ہوگا۔ اب وہ نہر کے کنارے کنارے سے چلتے 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 بہت دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک باغ ہے اور اس کی کچھ شاخیں، باغ کے ایک درخت، سیب کے درخت کی کچھ شاخیں جو ہے وہ نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ہو نہ ہو، دل میں کیا سوچا کہ ہو نہ ہو وہ سیب اسی باغ کا تھا، یہیں سے ٹوٹ کر کے آیا ہے۔ اب وہ گیا وہاں پر، دیکھا تو باغ کا مالی ہے، مالی کے ذریعے باغ کے مالک کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ حضور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک سیب میں نے آپ کے باغ کا بغیر اجازت سے کھا لیا، مجھے بھوک کی اتنی شدت تھی تو نہر کنارے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سیب وہاں سے پانی میں بہتے ہوئے گیا اور میں نے کھا لیا۔ مجھے اس وقت سے پریشانی ہے کہ میں کیا کروں۔ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، اب آپ جو سزا تجویز فرمائے میرے لیے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ باغ کے جو مالک تھے وہ بھی بہت اہل نظر تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی بہت ہی ایماندار اور تقوی والا اور بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کا جرم جو آپ نے یہ جرم کر لیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ 12 سال آپ نے میرے باغ میں 12 سال میرے باغ میں گوڑی کر لی۔ گوڑی کا مطلب ہے کہ پانی دینا ہے، پتے وتے گرتے ہیں اس کا خیال کرنا ہے، پرندے اور نہ جو ہے نقصان نہ پہنچائے کوئی پرندہ یا جانور ہمارے باغ کے پھلوں کو، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو 12 سال آپ کو 2 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، 2 شرطیں ہیں آپ کے جرم کی معافی کے لیے۔ اس میں پہلی شرط یہ کہ 12 سال آپ کو میرے اس باغ کی گوڑی کرنی ہے۔ اور بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے، اور باغ میں خدمت شروع کر دی۔ تو یعنی جب 8-10 سال گزر گئے، 11 سال گزر گئے تو پھل جاتے رہے، وہ شخص وہاں، وہ اللہ والے اس گوڑی اور محنت میں لگے رہے اپنے جرم کی سزا میں۔ تو جب آخری سال ہوا یا اس سے 1 سال پہلے، مالک کا باغ کی طرف جانا ہوا، مالک باغ گیا اور جا کر کیا کہا کہ بھائی کچھ سیب لاؤ۔ اب وہی بزرگ جو ہے سیب جو ہے جو جرم کی سزا کے طور پر وہاں گوڑی کا 12 سال کا ہرجانہ بھگت رہے تھے، وہ کئی سارے سیب لائے تو سب پھیکے نکلے۔ تو وہ مالک جو ہے غصے میں آ گیا، یہ 12 سال ہو گئے آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ سیب کون سے درخت کا میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے، جو لا رہے وہی پھیکا نکل رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا حضور آپ نے مجھے گوڑی کرنے کے لیے کہا تھا، تو گوڑی کا مطلب سیب کھانا اور چکھنا نہیں ہوتا ہے، تو میں نے آج تک آپ کے باغ کا ایک بھی سیب چکھا نہیں ہے۔ اب یہ بات سن کر، یہ جواب سن کر مالک کے تو اور ہوش اڑ گئے، اور وہ بھی اللہ والے آدمی سے اہل نظر، کہنے لگے یہ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی 12 سال پورے ہوئے تو حضرت نے یہ کہا، اللہ والے نے، بھئی آپ کی ایک سزا تو پوری ہو گئی، اب دوسری سزا کیا ہے آپ کی جو مجھے دینی ہے کچھ ایک سیب کھانے کے جرم میں؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ ایک سزا یہ ہے آپ کو، دوسری شرط جو ہماری ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور پاؤں سے اپاہج ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ وہ تو ہر جرم کی ہر سزا کے لیے تیار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے۔
جب ان کا نکاح کر دیا گیا اور کہا کہ جائیے آپ کا آرام گاہ یہاں پر ہے اور ہماری بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کی جو بیوی ہے، جاؤ اس کمرے میں۔ جب وہ اللہ والے آدمی وہاں چلے گئے، جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں تو بہت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے جو منتظر تھی اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے، بڑی خوبصورت، رنگت بھی بہت چاند جیسی، اور لباس بھی اتنا اچھا پہنا ہوا، ہاتھ پاؤں سب، کان ہاتھ ہر لحاظ سے وہ فٹ ہے اور ٹھیک ہے۔ وہ ڈر کے مارے باہر بھاگ لیے، اس کمرے سے ڈر کے مارے باہر بھاگ لیے کہ یہ کون ہے؟ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ تو یہاں نہیں ہے۔ جیسے ہی باہر بھاگے تو وہ لڑکی کے باپ یعنی باغ کے مالک بھی باہر کہیں تھے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ کہہ رہے حضور آپ نے ایسا مجھے بتایا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اور جو ہے زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، تو یہ تو وہ نہیں ہے، اس میں تو ایسی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو بہت حسین و جمیل اور چاند جیسے ٹکڑے جیسی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تو بھاگ کے کھڑا ہوا کہ پہلے ایک جرم کی سزا 12 سال کاٹی ہے، ایسا نہ ہو پھر کوئی جرم مجھ سے ہو جائے، ان کی سزا کتنی کاٹنی پڑے، اس لیے میں بھاگ کر آئی۔ اور باغ کے مالک نے یہ کہا کہ دیکھیے، کان سے بہری میں نے اس لیے کہا، کان سے بہری ہے اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم مرد کی آواز کان سے نہیں سنی، اور آنکھوں سے نابینا اس لیے میں نے کہا اپنی بیٹی کو کہ آج تک اس نے جو ہے کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، اور جو ہے گونگی اس لیے کہا کسی غیر محرم مرد سے بات بھی نہیں کی ہے، اور پاؤں سے اپاہج اس لیے کہا کہ آج تک وہ گھر سے باہر نکل کر کہیں غیر ماحول میں نہیں گئی قدم اٹھا کر، اس لحاظ سے میں نے یہ چیزیں کہی تھی، ورنہ میری بیٹی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، وہی تمہاری بیوی ہے، اب چلے جاؤ سے۔ اب رشتہ ہو گیا، زندگی گزر رہی ہے، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، اللہ اکبر، ان کا نام اور ہم اور آپ بڑی عزت سے لیتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ جب باپ ایسے تقوی والے ہوں گے اور ماں ایسے تقوی والی ہوگی تو اولاد بھی پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اس سے کیا سبق ملا کہ ماں اور باپ کو ہر تقوی اختیار کر لیں، آنکھوں کو، کان کو، ہاتھ کو، پاؤں، جسم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لیں، ماں بھی اور باپ بھی، تو پھر ان سے ہونے والی اولادیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی پیدا ہوں گی۔ امید ہے کہ اس واقعے سے ہم سب کو بہت سبق ملا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔